السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج کا موضوع کچھ اس طرح ہے کہ یہ میرے ایک بہت پہلے 3-4 سال پرانی بات ہے. میرے ذہن میں تھی، لیکن تب یہ ویلاگ کا سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا تھا. لیکن مجھے اتفاق ہے کہ مجھے وہ چیز یاد ہے ابھی تک. کچھ اس طرح ہوا کہ مجھے اپنے ایک کسی ملنے والے کے ہاں جانا ہوا. تو میں جب ان سے ملنے گیا، وہاں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، تو مجھے ایک بڑی سخت تکلیف سے گزرنا پڑا. جب یہ صاحب جن سے میں ملنے گیا تھا، وہ ایک اونچی آواز میں ایک اندر سے آتے ہوئے بزرگ کو یہ کہہ رہے تھے. ان سے میں مخاطب ہوئے، کہا کہ دیوار سے ہاتھ چھوڑ کر چلیں، دیواریں خراب ہوتی ہیں. آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ دیواروں کو ہاتھ مت لگایا کریں، ان پہ نشان پڑ جاتے ہیں. تو مجھے ان سب بزرگ کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوا میں نے کہ یہ شاید ان کے والد صاحب ہیں جن سے یہ اس طرح مخاطب ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوار سے ہاتھ چھوڑ کر چلیں، ان پہ نشان پڑتا ہے. مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ اس شخص کے نزدیک اپنے والد سے زیادہ گھر کی صفائی اور دیواروں کی حفاظت زیادہ اہم نظر آ رہی ہے. شاید یہ شخص نہیں جانتا کہ یہ گھر اس لیے بنا پایا کہ اس کے والد نے اپنی دن رات کی محنت سے اس کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کے نشو و نما کا بندوبست کیا، اور یہ اس مقام پر پہنچا ہوگا کہ اس خوبصورت گھر کا مالک بن پایا. کہاں اینٹوں اور گارے کا یہ بنا ہوا عارضی گھر، کہاں والد کی خلوص، محبت، چاہت، ہمدردی، قربانی سے، جذبے سے سرشار ایک شخصیت. یہ والد آج اپنے ہی ہاتھوں لگائے ہوئے ایک پودے سے یہ سن رہا ہے کہ اس کو مت چھوؤ، اس کو مت ہاتھ لگاؤ. کاش ہم ان چیزوں اور رشتوں میں فرق کرنا سیکھ سکیں، اور ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ گھر ان رشتوں سے زیادہ اہم نہیں ہے جن رشتوں نے ساری زندگی ہمیں پالنے کے لیے دن رات محنت کی. تو یہ ایک واقعہ جو بہت، جیسے میں نے عرض کیا کہ 3-4 سال پرانی بات ہے یہ، تو میرے ذہن میں تھا. لیکن چند دن پہلے کسی کی لکھی ہوئی ایک تحریر بھی میرے نظر سے گزری جو کہ اس سے ملتی جلتی ہے. تو میں نے کہا آپ کی وہ بھی خدمت میں پیش کروں. شاید کچھ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں کہ والد اور اینٹوں کے بنے ہوئے اس گھر میں کیا فرق ہوتا ہے. والد یا والدین جو بھی کہیں، دونوں ایک ہی ہیں. تحریر میں لکھا انہوں نے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ابا جی بوڑھے ہو گئے تھے اور چلتے چلتے دیوار کا سہارا لیتے تھے. نتیجتاً دیواروں کا رنگ خراب ہونے لگا. جہاں بھی وہ چھوتے وہاں دیواروں پر انگلیوں کے نشان بن جاتے تھے. ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا. کہتے ہیں میری بیوی اکثر مجھ سے گلا کرتی تھی کہ ان کو منع کریں، ان کی وجہ سے ہماری دیواریں کافی خراب ہو گئی ہیں. تو ایک دن والد صاحب نے سر پہ تیل لگایا، اور جب وہ اٹھے تو ظاہر ہے وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ وہ سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے تھے. تو تیل بھرے ہاتھ انہوں نے دیوار پہ لگا دیے، اور وہ نشان پکے ہو گئے دیوار کے اوپر. تو کہتا ہے میری بیوی بہت سخت ناراض ہوئی، وہ چیخی اس کے اوپر، اور کہ تیل کے ہاتھ دیواروں کو لگ گئے ہیں. کہتا ہے مجھے بھی تھوڑا غصہ آیا، اور میں نے اپنے والد کو ڈانٹ دیا اور ان کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی بھی کی، اور ان کو کہا کہ آپ کو 1000 دفعہ کہا ہے ان کو ہاتھ چھوڑ کے چلائیں، اور آج آپ نے تیل بھرے ہاتھ دیواروں کو لگا دیے ہیں. کہتے ہیں میرے والد تھوڑے سے کیا کافی غمگین ہوئے، اور کہتا ہے مجھے بھی تھوڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے ان کو سختی سے ڈانٹا ہے، لیکن ظاہر ہے میں یہ عمل کر چکا تھا. کہتے اس واقعے کے بعد ابا جی نے دیواروں کا سہارا لے کر چلنا چھوڑ دیا، اور ایک دن کیا ہوا کہ وہ گر گیا. ظاہر ہے وہ عمر کے حصے میں تھے، اور وہ ایسے گرے کہ ان کو کولے کے اوپر شدید چوٹ آئی، اور وہ تھوڑے دنوں بعد وہ فوت ہو گئے. کہتا ہے میں نے اپنے دل میں مجھے اس کا احساس جرم ہوا کہ شاید
میں نے ان کو منع کیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے، اور شاید میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ کہتا کچھ دیر گزر گئی اسی طرح، اور ہم نے گھر، ظاہر ہے وہ دیواروں کے اوپر ہاتھ کافی لگے ہوئے تھے، خاص طور پہ وہ تیل والے ہاتھ۔ کہتے کچھ دیر بعد ہم نے اس کو پینٹ کروانا چاہا گھر کو، تو جب پینٹر آیا تو میرے بیٹے نے، جو میرے اپنے دادا سے بہت پیار کرتا تھا، تو اس نے پینٹر سے کہا کہ یہ جو داغ ہیں ہاتھ کے، خاص طور پہ وہ تیل والے ہاتھ کے داغ جو ہیں جس میں پراپر انگلیوں کے نشان بنے ہوئے، تو اس نے کہا کہ اس کو آپ نے پینٹ نہیں کرنا۔ تو کہتا میں نے بھی اپنے بیٹے کی بات سے اتفاق کیا اور اس کو کہا کہ ہاں اس کو چھوڑ دے۔ تو پینٹرز نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کو اس طرح پینٹ کریں گے کہ یہ برے نہیں لگیں گے۔ تو وہ چونکہ پینٹر بڑا اچھا تھا تو اس نے ایک بڑا خوبصورت سے دائرے کریٹ کیے ان انگلیوں کے نشان کے ارد گرد، اور باقی حصے کو اس نے پینٹ کر دیا، اور وہ اتنا خوبصورت کا ایک ڈیزائن سا بن گیا، جو ایک منفرد سا ڈیزائن بن گیا، جو ہمارے گھر کا ایک حصہ بن گیا، اور وہ برا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ انہوں نے اس طرح اس کو خوبصورتی سے اس کو پینٹ کیا۔ اتنا خوبصورت اس نے جو ڈیزائن کریٹ کیا ان پینٹرز نے، بڑے وہ پروفیشنل لوگ تھے کہ جو ہمارے گھر آتے تھے لوگ اکثر ہمارے عزیز و کارا، تو وہ بڑے اس منفرد ڈیزائن کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ کہتا وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن آیا ایسا کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا، اور ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ میں بھی سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، مجھے بھی سہارا چاہیے ہوتا تھا۔ کہتا مجھے بڑا یاد آیا کہ میں اپنے والد سے یہ کہا کرتا تھا کہ آپ اس دیوار کا سہارا لے لیں اور چلیں، اور اب مجھے اس سہارے کی ضرورت تھی۔ ایک دن میں دیوار کا سہارا لے کے چل رہا تھا، تو مجھے جب ان بات کا خیال آیا تو میں نے ہاتھ چھوڑا، بٹ میرے بیٹے نے یہ دیکھا اور فوراً میرے پاس آیا اور چلتے ہوئے مجھے دیوار کا سہارا لینے کو کہا، اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر آپ یہ دیوار کا سہارا نہیں لیں گے تو شاید آپ گر جائیں گے۔ میری پوتی فوراً آگے آئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کندھے پر رکھ کر مجھے سہارا دیا۔ میں کہنے لگے کہ میں تقریباً خاموشی سے رونے لگا، اور اگر میں نے اپنے والد سے یہی کیا ہوتا تو شاید وہ آج بھی زندہ ہوتے یا بہتر طور پر اپنی زندگی گزارتے، اور ان کی موت اس طرح نہ ہوتی۔ بچوں نے مجھے صوفے پہ اٹھایا، پھر اس کے مجھے کھانے کے لیے اپنی پوتی میری نے مجھے ایک ڈائری دکھائی جس پہ ایک ڈرائنگ بنی ہوئی تھی، اور اس ڈرائنگ کے اوپر اس کی جو ٹیچر تھی اس نے ڈرائنگ کی بڑی تعریف کی ہوئی تھی، اور بہت ہی اچھے ریمارکس دیے ہوئے تھے اس میری پوتی کی اس ڈرائنگ کی۔ کہتا ہے جب میں نے اس ڈرائنگ کو دیکھا تو میں کچھ الفاظ ادا نہ کر سکا، بیکاز وہ خاکہ جو ڈرائنگ جس کی کوئی تعریف کی گئی تھی، وہ دیوار پہ ان ہاتھوں کے نشان کی ڈرائنگ تھی جو ان پینٹرز نے سیو کیے تھے، اور اس ٹیچر نے ریمارکس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کاش ہر بچہ بڑوں سے اسی طرح پیار کرے۔ کہتے میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور والد سے معافی مانگتے ہوئے رونے لگا، جو اب ہم میں نہیں تھے۔ ہم بھی وقت کے ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آئیے اپنے بڑوں کا خیال رکھیں اور پھر بچوں کو یہی سکھلائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ یہ بزرگ قیمتی ہوتے ہیں، دیواریں اور چیزیں نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ایک اپنا واقعہ سنایا اور ایک یہ تحریر پیش کی، یہ انفارچونیٹلی میں نے تو آپ سے صرف یہ کہا ہے کہ میں نے ایک جگہ دیکھا، حالانکہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ مجھے اتفاق ہوا اس طرح کی ملتی جلتی چیزیں دیکھنے کا۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یا جب ہم اس اسٹیج کو پہنچیں گے کہ ہم سہارے کے بغیر نہیں چل سکیں گے، ہماری نظر میں ہماری وہ چیزیں، ہمارا وہ گھر، ہماری وہ گاڑی، ہمارا وہ مال و متاع جس کے ہم مالک ہوتے ہیں، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیدا ہوتے وقت ہم اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ ہم یہ محسوس نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے جو آج ہم ہیں، اس کے پیچھے قربانی کسی اور کی ہے، اور جس کی وہ ہے، وہ جب اس ایج کو پہنچتا ہے کہ اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو، ہمارے سہارے کی ضرورت ہو، تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ سہارا اویلیبل نہیں ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک وہ دیواریں، وہ فرنیچر، وہ کرسی،
وہ میز، وہ گاڑی، وہ گاڑی کی سیٹیں، ہر وہ چیز جس کو وہ بابا جی یا بزرگ ہاتھ لگائے، ہم سمجھتے ہیں کسی کے گندے ہاتھ ہو گئے یا یہ گندے، یہ یہاں پہ کوئی چیز گرا نہ دے، یہ خراب نہ ہو جائے، یہ سب ان کی مرہون منت ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پر توجہ دیجیے۔ اللہ حافظ۔